میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ایک ایسا خوبصورت عمل جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے مجھے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جتنے طریقے شفا کے نیچے اترے ہیں ان میں سب سے بہترین طریقہ شفا کا حجامہ لگانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے۔ یہ حجامہ کیا ہے؟ حجامہ وہ خوبصورت عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے بدن سے جو ٹاکسن ہے اس کے بلڈ کے اندر سے وہ نکالا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ طریقے ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ریسرچ کر کے آج ماڈرن میڈیکل سائنس نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حجامہ لگانا، یہ کپنگ تھراپی آج پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا اس کپنگ تھراپی کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اور آج کپنگ تھراپی کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سچ بتاؤ میرے بھائی اور میری بہنوں، روزے کی حالت میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، تو کیا روزے کی حالت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ لگوایا؟ ہم نے بھی سوچنا ہے، کیا پوری زندگی میں کبھی روزے کی حالت میں ہم نے بھی حجامہ لگوایا؟ یہ تو میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ روزے کی حالت میں حجامہ لگواتے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم نے تو زندگی میں کبھی غیر رمضان میں اس سنت پہ عمل نہ کیا۔ روزے کی حالت میں جب ہم حجامہ لگوائیں گے، یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو ہمارے سکن کے اوپر جتنا ٹاکسن آ کے جمع ہو جاتا ہے، جب کپ لگائے جاتے ہیں اور اس کپ لگانے کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے انسیشن کر کے وہاں سے بلڈ کو نکالا جاتا ہے۔ حجامہ اصل میں حجم سے ہے، اور حجم کا مطلب کھینچنا ہے، سک کرنا ہے۔ یہ کپنگ تھراپی ہمارے بدن سے اس گندے خون کو، اس فاسد مادوں کو جو ہمارے جسم کو بیمار کرتی ہے، ہمارے جسم کے وائٹل آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے، یہ ٹاکسن اس کپنگ تھراپی کے ذریعے سے باڈی سے نکالا جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں یہ عمل کروایا کرتے تھے، حجامہ کروایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، اور جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں حجامہ لگواتے تھے، حجامہ کرواتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں کم از کم ایک بار ہمیں بھی روزے کی حالت میں حجامہ کروانا چاہیے، کیونکہ حجامہ کروانا سنت ہے۔ حجامہ کروانے کے بارے میں فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات نصیحت کی تھی۔ حجامہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔
ہجامہ کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی حالت میں، حج کے احرام میں ہجامہ لگوایا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، ہمیں ہجامہ کروانا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر طریقے کو، ہر بول کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا